الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المرشدين الكاملين وعلى أولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، اور نگاہ تاج شریعت کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اسجد ہزار آنکھوں میں۔ رب تعالیٰ کی عطا ہے سیدی اختر رضا، رب تعالیٰ کی عطا ہے سیدی اختر رضا، میرے آقا کی رضا ہے سیدی اختر رضا۔ اور ناز ہے عمار اس مژدے پہ ہم کو بھی بہت، ناز ہے عمار اس مژدے پہ ہم کو بھی بہت، توشہ دار بقا ہے سیدی اختر رضا، توشہ دار بقا ہے سیدی اختر رضا۔ شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، فرش کے شہنشاہ، عرش کے تاجدار، جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں ہم اور آپ تمامی حضرات، خصوصیت کے ساتھ مرشد کریم کی بارگاہ میں رہنے والے تمامی خدام، انتظامیہ کمیٹی کے تمامی لوگ، خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا شمس رضا صاحب قادری رضوی کی جنہیں حضور تاج الشریعہ نے اپنے قدم مبارک میں جگہ عطا فرمائی، ہم سب ان کے عرص سراپا قدس میں شریک سعادت ہو رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ اللہ جل شانہ کا بے پناہ کرم و احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب بندے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کے عرس میں شرکت کی سعادت بخشی ہے، کیونکہ خود قرآن فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھا کام کیے، اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے گھروں سے آپ نے بریلی شریف جو شہر محبت ہے، مرکز اہل سنت ہے، اس کا قصد و ارادہ کیا اور یوں ہی چلے آئے؟ نہیں نہیں، دنیا میں کروڑہ کروڑ لوگ موجود ہیں، لیکن سب کے نصیبے میں اس در کی حاضری نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور اچھا کام کیے، اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ پتہ چلا حضور اعلی حضرت کی محبت اگر ہمارے سینے میں ہے تو یہ فضل رب ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کی اگر محبت ہمارے سینے میں ہے، یہ عطا رب ہے۔ حضور حجت الاسلام کی اگر محبت ہمارے دلوں میں ہے، اللہ کا کرم ہے۔ حضور مفسر اعظم کی اگر محبت ہمارے دلوں میں ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یوں ہی اگر اللہ کے ایک نئے بندے اور حضور نبی رحمت کے سچے عاشق کہ جنہوں نے زندگی بھر یہ پیغام دیا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے
ہے سب کچھ نبی کے لیے، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ کون مسلک کہ وہ تابداران مہرہ جن کے لیے حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول پالے میری سرکاروں کے۔ جب اعلیٰ حضرت نے محبت رسول کا یہ انداز رکھا اور خدمت قرآن پاک اس انداز میں کی کہ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن آج بھی اور اہل بیت اور حضور کی محبت کا یوں دعا کی ہے کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے تو یہی سید العلماء مہروی ہے، اسی مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے دعا گو ہے کہ یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، یہی پیغام تو حضور تاج الشریعہ دیتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سر سے تاج الشریعہ، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور قائد ملت۔ مولا تعالیٰ عکس و جمال تاج الشریعہ، شہزادے حضور تاج الشریعہ، قاضی القضات فی الہند، حضور قائد ملت دامہ ظلہ النورانی کے سائے کو ہم غربائے اہل سنت پر تادیر سلامت رکھے۔ آمین۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل سنت کے حقوق کی بات آئے، کوئی آواز اٹھائے نہ اٹھائے، لیکن ہمارا قائد ہمارے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے قائد کو سلامت رکھے، ان کے دست و بازو کو مزید مضبوط فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ ہر شخص اپنی دکان چمکانے کے لیے کوشاں ہے، جس کے لیے کرامتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے کرامت دکھانی نہیں پڑتی ہے، بلکہ ان کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے، کیونکہ حضور تاج الشریعہ کو دیکھ کے خدا کی یاد آتی تھی، اور ایک ولی کی یہی پہچان ہے، اور تقوی سب سے بڑی ان کی کرامت ہوتی ہے۔ ورنہ عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجہ کی بارگاہ میں چلو، اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے، وہ تو بہت بڑے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں ان کے قدموں سے لگے کھڑاؤں کو دیکھ لو کہ جب ایک شخص ہواؤں میں اڑ رہا تھا، عطائے رسول نے زبان مبارک سے کچھ نہ فرمایا بلکہ اشارہ کیا تھا۔ بے زبان لکڑی ہوا میں اڑتی ہے اور جادوگر کے ساری جادو کو نشے کو اتار کے زمین پہ لے آتی ہے۔ گویا کہ اللہ نے بتا دیا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی بات کا غم ہوتا ہے۔ یہ حضور تاج الشریعہ۔ آخری بات آپ کو بتا دوں جو مشاہدہ بھی میرا ہے، اور میرے ان آقاؤں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، میں فقط اتنا کہوں گا کہ کہاں تھا میں اس کرم کے قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ حضور جب ظاہری طور پر باحیات تھے، مہمان خانے میں داماد حضور قائد ملت مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ کے کرم سے مہمان خانے میں موجود تھا۔ حضور مفتی نفیس صاحب قبلہ بھی تھے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ بارگاہ ہے، حضور تاج الشریعہ ظاہراً حیات تھے۔ اس وقت فتاوی رضویہ شریف کی تعریف ہو رہی تھی۔ اس وقت بظاہر حضور تاج الشریعہ کی ظاہری سماعت اتنی کم تھی کہ بہت تیز بولنے پہ حضرت سنتے تھے، لیکن اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، وہ کیسے سنتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں اور ان کے علم و فضل اور کمال کو دیکھیں کہ فتاوی رضویہ شریف کی تعریف ہے، یعنی اردو سے عربی کرنا ہے۔ ایک دراز عبارت مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ بولتے ہیں، بغیر دوبارہ پوچھے ہوئے حضرت اس کی تعریف فرماتے ہیں، اور تعریف بھی ایسی کہ عرب و عجم کا بڑے
بڑے سے بڑا ماہر ادب بھی ایک نقطہ نہ رکھ سکے ایسی عربی حضرت فرما رہے ہیں اور دوبارہ اعادہ بھی نہیں کرواتے ہیں۔ اور اسی اثنا میں وقت مغرب جب ہوا حضرت مفتی صاحب قبلہ نے سبوں سے کہا نماز کے لیے آپ لوگ چلیے، اور مجھ سے اس ناچیز سے کہا آپ چاہے تو یہاں پڑھ سکتے ہیں، کون حضور تاج الشریعہ کو چھوڑے گا؟ ان کے قدموں میں رہنے کو مل جائے تو ہم دنیا کی تاجوری کو بھی ٹھوکر مار دے۔ وہیں حاضر تھے، اذان ہونے لگی، مفتی صاحب قبلہ نے حضرت کو بتایا تیز آواز میں کہ حضور اذان ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کا یہ نیک بندہ دو زانو بیٹھا ہوا ہے، اذان کی آواز مجھ کو نہیں آ رہی تھی کیونکہ کمرے کے کھڑکی دروازے بند تھے اور ذرہ برابر بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب بہت غور سے میں نے سنا تو ہلکی ہلکی آواز اذان کی آ رہی تھی، لیکن جیسے نام پاک مصطفیٰ آیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرشد کریم نے اپنے انگشت مبارک کو اپنے لبوں سے لگا کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اب وہ لوگ جو حضور کی سماعت پر اعتراض کرتے ہیں یا ان کی بصارت پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں خود اپنے کانوں کا علاج کروانا چاہیے اور اپنی سماعت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کا جو نیک بندہ ہو جاتا ہے، متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے، اسے دکھانا نہیں پڑتا کہ ہم کون ہیں، بلکہ اللہ خود فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگاہ خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ یہ حضور تاج الشریعہ ہیں جنہوں نے زندگی بھر محبت مصطفیٰ کی تعلیم فرمائی، صحابہ کی عظمت بتائی، اہل بیت اطہار کی عقیدت و محبت کا پیغام دیا، جس بنیاد پہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ یہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اگرچہ بظاہر موجود نہیں ہے لیکن آج بھی حکمرانی ان کی جاری ہے اور صبح قیامت تک یوں ہی دلوں پر راج کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ و رسول کے لیے اپنی زندگی انہوں نے وقف کی ہے۔ جو خدمت اسلام انہوں نے کیا ہے وہ مثالی ہے۔ یوں تو دنیا بھر کے کام آپ نے کیے ہیں، لیکن ایک عظیم سرمایہ جو قوم مسلم کے لیے چھوڑا ہے وہ جامعۃ الرضا کی صورت عظیم مرکز موجود ہے۔ اس لیے عرص تاج الشریعہ میں آنے والے لوگوں میں چاہوں گا کہ حضور قائد ملت کے پیچھے پیچھے رہو اور ان کے دست و بازو بنو، ان کی آواز پر لبیک کہو، کیونکہ یہ مساجد مدارس اور خانقاہیں وہ ہیں کہ جن کے لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے خوشا مسجد مدرسہ خانقاہیں کی دروے بوت کی لوکال محمد۔ آج کے اس فتنوں کے زمانے میں جب ہم اس غربت میں اور اس پریشانی میں گزر رہے ہیں، اگر اس معاملے میں بھی کوئی ہمارے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو حضور قائد ملت کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، مناظر اہل سنت، مناظر اہل سنت، شیر حشمتیت۔